السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا آج دوسرا راؤنڈ ہوا ہے، اور پی ٹی آئی کی آج بھی غیر ذمہ دارانہ جو رویہ ہے پی ٹی آئی کا مذاکرات کے حوالے سے، وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کا رویہ پی ٹی آئی کا آج کے مذاکرات میں رہا ہے۔ گزشتہ جو پہلا راؤنڈ ہوا تھا مذاکرات کا 23 نومبر کو اور 23 دسمبر کو، تو 23 دسمبر کے بعد پھر انہوں نے خود یہ ٹائم لیا تھا کہ 2 جنوری کو مذاکرات ہوں گے۔ آج 2 جنوری گزر گیا اور مذاکرات ہوئے، یعنی 10 دن کا گیپ انہوں نے خود دیا کہ ہم نے مشاورت کرنی ہے خان صاحب کے ساتھ، اور آپس میں مشاورت کرنی ہے، اور چارٹر آف ڈیمانڈ بھی ہم نے پیش کرنا ہے۔ یہ پی ٹی آئی نے کہا تھا گزشتہ اجلاس میں، اور گزشتہ اجلاس میں غیر ذمہ دارانہ رویہ اس طرح رہا تھا کہ 3 بندے ٹوٹل شریک ہوئے تھے 7 میں سے۔ 7 رکنی کمیٹی ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی مذاکراتی کمیٹی، ان میں سے 3 بندے شریک ہوئے تھے، صرف 4 بندے نہیں آئے تھے۔ اسد عمر تھے، صاحبزادہ حامد رضا تھے، اور علامہ ناصر عباس تھے۔ یہ 3 بندے آئے تھے۔ تو اس میں سے بھی یہ اخذ کیا جا رہا تھا کہ تنقید ہو رہی تھی کہ بھائی پی ٹی آئی سیریس نہیں لے رہی خود ہی مذاکرات کو۔ آج رویہ یہ رہا، اور پھر گزشتہ اجلاس میں ایک تو 3 بندے آئے تھے، اور پھر 10 دن کا بریک لے لیا۔ تو اس میں سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو کتنی جلدی ہے، یعنی کوئی ان کو جلدی نہیں ہے پی ٹی آئی کو خود کو۔ وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب جتنا عرصہ، لمبا عرصہ، طویل عرصہ جیل میں گزار سکتے ہیں وہ اندر ہی رہیں، تاکہ ہماری سیاست چمکتی دھمکتی رہے اور ہماری بلے بلے ہوتی رہے، اور ہم میڈیا میں چھائے رہیں، لیڈر بنے پھرتے ہیں۔ اور یہ پھر خان صاحب باہر آئیں گے تو یہ سارے ڈمپ ہو جائیں گے، اسی لیے یہ سیریس نہیں لے رہے، اور خان صاحب کو نکالنے میں دلچسپی ان کی۔ بقول شیر افضل مروت کے، وہ مسلسل یہ بات کرتے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے رہنما بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل سے رہا کرنے میں انٹرسٹنگ ہے ہی نہیں، کوئی تحریک نہیں چلاتے، کوئی کوشش نہیں کرتے۔ ایون وکلا بھی جو کیس لڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کو بھی لائٹ لے رہے ہوتے ہیں، اور جان بوجھ کر لگے سرا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کیس ہروایا جاتا ہے، بلے کے انتخاب کا نشان ہو یا کوئی اور کیس ہو، تو ان کے پاس کیس لڑنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یا جان بوجھ کر کیس ہارا جاتا ہے۔ یہی ہو سکتا ہے نا، یا صلاحیتیں نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، یا پھر قابلیت ہے تو پھر جان بوجھ کر کیس ہارا جاتا ہے۔ تو یہ رویہ ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا، پی ٹی آئی کے وکلاء کا۔ تو آج جو مذاکرات ہوئے اس میں آج بھرپور شرکت کی ہے پی ٹی آئی نے بھی، آج شرکت بھرپور تھی، لیکن آج انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرنا تھا۔ حکومت نے بھی یہ کہا، اور پریس ریلیز میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ آج چارٹر آف ڈیمانڈ کی بات کی تھی پی ٹی آئی نے، لیکن آج بھی نہیں کیا۔ بھائی آپ نے چارٹر آف ڈیمانڈ کے لیے 10 دن کا وقت مانگا تھا نا، 23 دسمبر سے 2 جنوری تک جو وقت مانگا تھا وہ تو چارٹر آف ڈیمانڈ کی تیاری کے لیے، مشاورت کے لیے مانگا تھا، لیکن چارٹر آف ڈیمانڈ پھر بھی آپ نے 10 دن میں بھی تیار نہیں کیا۔ آج 2 مطالبات رکھے ہیں۔ یہ 2 مطالبات وہ ہیں جو پہلے بھی پی ٹی آئی رکھ چکی ہے، پہلے اجلاس میں بھی رکھ چکی ہے سامنے، لیکن یہ بھی تحریری طور پر نہیں ہے، زبانی کلامی ہے۔ صرف حکومت کو کہا گیا ہے کہ بھئی ہمارے یہ 2 مطالبات ہیں۔ حکومت نے ان کو کہا ہے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو، کہ آپ تحریری طور پر جو بھی مطالبات ہیں آپ کے، آپ تحریری طور پر دے دیں، لیکن آج بھی تحریری طور پر نہیں دیے۔ 2 مطالبات وہی کیے کہ ہمارے سیاسی اسیروں کو رہا کیا جائے بشمول عمران خان۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بشمول والا کام جو ہے نا، وہ مجھے پاسیبلٹی نہیں لگ رہی۔ خان صاحب کی رہائی کی پی ٹی آئی نے جو توقع کی ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ خان صاحب کو رہا ہوں گے۔ اور دوسرا، اور یہ سیاسی اسیر کہہ رہے ہیں، میں ان کو سیاسی اسیر نہیں کہتا، میں ان کو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں وہ سیاسی اسیر کیسے ہوئے؟
سیاسی اسیر تو وہ ہوتے ہیں جن کے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہو. یہ تو انتقامی کارروائی نہیں ہے، یہ تو روز روشن کی طرح عیاں ہے، سب کے سامنے دنیا نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے حملے کیے فوجی تنصیبات پر، جی ایچ کیو پر حملہ کیا، شہداء کے یادگاروں پر حملے کیے گئے، کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا، جناح ہاؤس جلایا گیا، کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کیا گیا، آئی ایس آئی کے دفتر پر حملہ کیا گیا، اور دیگر جو فوجی تنصیبات ہیں جو ان پر حملے کیے گئے، کینٹ ایریاز جو ہیں ان پر حملے کیے گئے. تو یہ ان حملوں کے ملزمان جو ہیں وہ سیاسی اسیر کیسے ہو گئے؟ لیکن پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ سیاسی اسیر ہیں. تو خان صاحب سمیت مطلب جو جیلوں میں ہیں ان سب کو رہا کیا جائے، پہلا مطالبہ. دوسرا مطالبہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن قائم کیا جائے. یہ دو مطالبات زبانی کلامی کیے گئے ہیں آج بھی اور پچھلے اجلاس میں بھی، پہلی نشست میں بھی، دوسری نشست میں بھی. اس سے آگے نہیں بڑھ سکے. تو دونوں نشستیں جو ہیں نشستن خوردن برخاستن والا کام ہوا ہے، کوئی پروگریس ان دونوں نشستوں میں نہیں ہوئی. حکومت نے کہا، آج بھی حکومت نے ان کو کہا کہ بھئی آپ تحریری طور پر مطالبات اپنے پیش کریں، ہم انتظار کر رہے ہیں اور پھر ہم آگے تاکہ آگے بڑھ سکیں. اسحاق ڈار نے بھی میڈیا ٹاک کی ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. جو پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے وہ بڑا امپارٹنٹ ہے، اس میں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کتنی سنجیدہ ہے. پریس ریلیز یہ ہے جی کہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں عمر ایوب، علی امین گنڈاپور، سلمان اکرم راجہ، اسد کیسر، راجہ ناصر عباس اور صاحبزادہ حامد رضا، یہ 6 لوگ شریک ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. اور حکومت کی طرف سے جو ہیں اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم، سینیٹر عرفان صدیقی، رانا ثناء اللہ، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، فاروق ستار، اعجاز الحق، خالد مکسی اور علیم خان، یہ شریک ہوئے ہیں. یعنی 9 لوگ حکومت کی طرف سے شریک ہوئے ہیں، حکومتی اتحاد کی طرف سے. پریس ریلیز میں یہ کہا گیا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے سربراہ، پی ٹی آئی کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب خان اور دیگر اراکین نے تفصیل سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا اجلاس میں. انہوں نے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان سمیت پارٹی کے لیڈرز اور کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی حکومت کو ضمانتوں کے حصول میں حائل نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تاکہ حقائق پوری طرح سامنے آ سکیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جی آخر میں حکومتی پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے نائب وزیر اعظم جو ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے کہا کہ جی گزشتہ میٹنگ میں، اسحاق ڈار کہتے ہیں گزشتہ میٹنگ میں کیے گئے فیصلے کے تحت ہمیں توقع تھی کہ آج پی ٹی آئی تحریری طور پر اپنے مطالبات پیش کرے گی تاکہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھایا جا سکے. تاہم انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی کمیٹی جو ہے عمران خان سے رہنمائی حاصل کرے اور مشاورت کرے اور اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ لائے تاکہ دونوں کمیٹیاں معاملات کو خوش اسلوبی سے آگے بڑھا سکیں. اور طے یہ ہوا کہ جی پی ٹی آئی کی جو کمیٹی ہے وہ عمران خان سے ملاقات کے بعد اگلے ہفتے، اب 1 ہفتہ اور بھی پی ٹی آئی نے لے لیا کہ اگلے ہفتے دونوں کمیٹیوں کی تیسری نشست ہوگی. اور اس کی تاریخ کا تعین بھی نہیں کیا گیا کہ کون سی تاریخ کو، اگلے ہفتے کہا گیا ہے اور تاریخ نہیں دی گئی. کون سی ڈیٹ کو ہوگی یہ عمران خان سے مشاورت کے بعد پی ٹی آئی کی کمیٹی حکومتی کمیٹی کو بتائے گی. اور فی الحال پی ٹی آئی کی کمیٹی نے ٹائم مانگا ہے کہ ہمیں عمران خان سے مزید مشاورت کرنے دی جائے. بھائی مزید مشاورت کرنی ہے تو یہ 10 دن کیا کر رہے تھے آپ نے جو 10 دن لیے تھے کہ ہم نے مشاورت کرنی ہے، تو اس میں چارٹر آف ڈیمانڈ پر میرا خیال ہے کہ مشاورت ہو جانی چاہیے تھی. لیکن پی ٹی آئی ابھی تک آپس میں بھی شاید
اختلافات کا شکار ہے، ایک پیج پر نہیں ہے کہ مطالبات کون کون سے شامل کرنے ہیں، کون کون سے شامل نہیں کرنے۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر بھی جو ہے معاملات مجھے درست نہیں لگ رہے، تو ایک ہفتہ پی ٹی آئی نے پھر سے لے لیا ہے۔ تو یہ مذاکرات، اسد کیسر نے بھی بات کی، اسد کیسر نے کہا ہے کہ دیکھیں ایک نشست میں یا ایک ملاقات میں یا دو ملاقاتوں میں مذاکرات حتمی نہیں ہوتے، معاملات طے نہیں ہوتے، یہ مذاکرات کا ایک عمل ہے، ایک پروسیس ہے، اور یہ ابھی مزید ملاقاتیں ہوں گی، اس کے بعد یہ معاملات کچھ آگے بڑھیں گے۔ تو اس کا مطلب بھی یہ نکلتا ہے کہ پی ٹی آئی نے لمبی ریس لگانی ہے، اور یہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے یہ مزید آگے چلانا ہے، اور یہ مہینوں تک بھی چل سکتا ہے۔ ایک مہینہ 31 جنوری کی تاریخ تو عمران خان نے دی ہوئی ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ 31 جنوری سے بھی معاملہ آگے جائے گا۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔